أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يكذبون الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، پس تمہارا دل اس کے باعث تنگ نہ ہوتا کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ، اور وہ ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہے جو اترا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے، اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسری سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ ان پہ ہمارا عذاب رات کو آ پہنچا اور دوپہر کو جب وہ آرام کر رہے تھے، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کے سوا کچھ نہ کہہ سکے کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے، اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے، پھر ہم ان کے سامنے سب بیان کر دیں گے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ اس دن وزن دار حق صرف حق ہوگا، پس جن کی تولیں بھاری ہوں گی وہی لوگ کامیاب ٹھہریں گے، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک نصیحت ہے، مگر وہ عملاً صرف ان تھوڑے لوگوں سے کے لیے نصیحت بنتی ہے جو اپنی فطری صلاحیتوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ باقی لوگوں کے لیے انجام صرف برے انجام کی خبریں اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا دکھ اور بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور بڑا وہ اس کے تڑپتے تھے کہ جو کامل صداقت ان کو دی گئی ہے ان کو بیشتر لوگ ٹھکرا رہے ہیں، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑ سے بھی زیادہ اہم ہے اس کو لوگ اس کی بالکل بے پرواہ نہیں کر رہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، آپ اپنے دل میں بوجھ نہ ڈالیں۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو قرآن ہے اس لوگوں کو کہا کہ اس کا اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے آئی، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی اتباع مت کرو۔ لیکن اس چیز میں ایک بات کو خیال رکھ لیجیے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ اس آیت کا بیس بناتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کسی اور کتاب کی ہم کو پیروی نہیں کرنی تو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، اور بار بار ہم نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن اور سنت ساتھ ساتھ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صاحب قرآن کی بات کو آپ چھوڑ کے خالی آپ قرآن کی بات کو لے لیں اور آپ جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں، ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے میں قرآن اور اس کی مثل کے ساتھ دیا گیا ہوں۔ پھر دوسری بات جو اس کے اندر آئی ہے بڑی اہم کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم جو ہے تمہارے پیغمبر ہو جو تمہارے پاس آئے ہم ان کو بھی باز پرس کریں گے، ہم ان کو بھی پوچھیں گے، اور جن کی طرف بھیجے گئے ان کو بھی پوچھیں گے، یعنی امتی کو ہم بھی ان میں شامل ہیں، ہم سے بھی پوچھا جائے گا اور رسولوں سے پوچھا جائے گا۔ اس کا ڈیمو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں دکھایا ہمیں، جس طرح سے وہ سیدنا عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا تو جو تیری ماں نے یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرو، تو وہ بھی ہم دیکھ چکے پڑھ چکے۔ جو ایک اور چیز بڑی اہم ہے وہ ہے وزن کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روز جو ہے وہ وزن بھی برحق ہوگا۔ اب اس کے بارے میں کچھ آرائیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وزن ہوگا کس طرح سے، یہ اعمال کس طرح سے تولے جائیں گے۔
اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے جو رجسٹر جو آپ کے دائیں بار لکھ رہے ہیں وہ لا کے ان کا ویٹ کیا جائے گا کسی اس کے اندر. اور دوسرا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے کے پورے انسان کو تول دیا جائے اور اس کے اندر جو اس کے وزن ہوں گے اس حساب سے دیکھا جائے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایک پلڑے میں جو ہے وہ نیکی ڈال دی جائے گی اور ایک پلڑے میں جو ہے وہ بری چیزیں ڈال دی جائیں گی. جس طرف وزن ہوگا اس طرف چلا جائے گا. اس آیت کے حوالے سے میری بھی اپنی ایک کچھ تھوڑی سی انالیسس ہے اور یہ میری اپنی ذاتی ہے. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو قبول کیجیے گا اور آپ کو پسند نہ آئے تو آپ اسے رد کر کے دیوار پہ مار دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن ہر چیز وزن کے ساتھ ہوگی. ہم جانتے ہیں وزن کیسے ہوتا ہے. اگر ترازو کو اگر آپ دیکھیں تو ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں, دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصے میں اس چیز کو رکھا جاتا ہے جس کا وزن کیا جاتا ہے اور دوسرے حصے میں ان ویٹس کو رکھا جاتا ہے, اسٹینڈرڈ ویٹس کو رکھا جاتا ہے جس کے ذریعے اس چیز کا وزن کیا جاتا ہے. تو آپ کے اعمال کا جو ویٹس ہوں گے اس کے جو اسٹینڈرڈ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ آپ کے اعمال کے جو اسٹینڈرڈ ہوں گے وہ بنیادی طور پہ تین چیزیں ہوں گی. پہلی چیز, جو آپ نے عمل کیا کیا اس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کہ نہیں ملا, اس کام کو اس عمل کو کرنے کا. پہلی چیز. دوسری چیز, جو عمل آپ نے کیا وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کی سنت سے کیا کہ نہیں کیا. یہ دوسرا سٹینڈرڈ. اور تیسرا ہے کہ آپ کا اخلاص کیا تھا. جب آپ نے اس عمل کو کیا تو آپ کے اندر وہ خالص وہ عمل آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا یا آپ نے ریاکاری کے لیے. یہ تین بنیادی سٹینڈرڈ ہوں گے کسی بھی اعمال کو ناپنے کے لیے, تولنے کے لیے. اگر یہ تینوں موجود ہوں گے تو اسی حساب سے وزن ہوگا. اگر کوئی ایک موجود ہے, دو نہیں موجود ہیں, تو پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے ہوگا. لیکن یہ تین بنیادی سٹینڈرڈ. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو آیتوں کو اور خیال کرنا پڑے گا. وہ دو آیتیں بھی آپ نے ذہن میں رکھیں گے تو یہ آیت جو ہے جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں شاید انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ واضح ہو جائے گی. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جو آخری آیات ہے, آیت نمبر میں خیال میں 104 105 ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو جائیں گی اور وہ اسی گمان میں رہتے رہے کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی ان کو یہی فیلنگس تھی کہ ہم جو بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں بہت اچھے کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا, اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے. پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں. یعنی جو انہوں نے عمل کیے تھے, یعنی جو انہوں نے نیکیاں سمجھی تھی, وہ ہو سکتا ہے جو سٹینڈرڈ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تین ڈیفائن کیے ان سٹینڈرڈ پہ نہ آتے ہوں تو پھر اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا ان چیزوں کا. کیونکہ یہ تصور ہے کہ نیکی بھی کو بھی تولا جائے گا اور بدی کو بھی تولا جائے گا. تو بدی ہے, اس میں تو کسی بھی قسم کی بدی آ سکتی ہے, اس میں تو کبائر گناہ بھی آ سکتے ہیں, وہ بھی بدی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مجھے کبائر گناہ کرنے کی اجازت ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ اس کو دیکھیں, پھر اس کے بعد جو ہم پچھلی آیت کے اندر پڑھ چکے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ سورہ نام کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو لے کے آئے گا ہمارے پاس ایک نیکی ہم اس کو 10 کے برابر کر دیں. لے کے آئے گا. لے کے کب آئے گا انسان؟ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا, اللہ کے پاس جب جائے گا تبھی لے کے جائے گا. اس کا معنی یہ ہوا کہ نیکی آپ کی موت تک قائم رہنی چاہیے. کیونکہ اگر نیکی اگر آپ کی موت تک قائم نہیں رہی اور کوئی آپ نے ایسا عمل کر دیا, کوئی ایسا کام کر دیا کہ آپ کے تمام اعمال جو ہے ہفت ہو گئے, تو آپ کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں اور آپ اسی گمان میں رہے کہ آپ کی جو ہے نا آپ نیکیاں کر کر کے لے کے جائیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وزن ہوگا, بالکل ہوگا. اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, کیسے ہوگا, یہ تو ہمیں نہیں پتا. بہت سارے لوگوں کی مختلف آرائیں ہیں, لیکن ایک میں نے بھی آپ کو اپنی آراء پیش کی کہ وزن ایسا ہوگا کہ جو آپ کے سٹینڈرڈز ہوں گے آپ کے اعمال کرنے کے, اور اعمال کرنے کے جو سٹینڈرڈ ہیں بنیادی طور پہ اس میں تین چیزیں ہیں کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات, جو عمل آپ کر رہے ہیں کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور تیسری چیز کہ آپ کا اخلاص کیا. یہ تینوں چیزیں ہوں گی
تو آپ کے اعمال کا وزن ہوگا. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تو شاید پھر ان اعمال کا وزن نہ ہو. یہ میری اپنی رائے تھی. اگر آپ کو یہ رائے اچھی لگے تو آپ اس کو قبول کریں, اور اگر آپ کے رائے سے اختلاف ہو تو آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو دیوار پہ مار دیں, کیونکہ میری اپنی رائے ہے. میں نے کسی کتاب سے کسی دوسری, ہاں مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑ کے جو میرا ایک ذہن بن سکتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اور ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان فراہم کیا مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو. اور ہم نے تم کو پیدا کیا, پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی, پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. یہ جو عربی گرامر پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک سوال ہے, صرف یہ سوال سن لیں اور اس پہ غور فکر کیجیے گا کہ اس میں جو ہے وہ صیغہ جو ہے وہ جمع کا کیوں آیا ہے, اس میں ضمیر جو ہے وہ جمع کی کیوں آئی. بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا. ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے. اس اسٹیٹمنٹ کو اللہ نے ڈینائل نہیں کیا, یہ اس کا اسٹیٹمنٹ تھا. اللہ نے کہا تو اتر یہاں سے, تجھے یہ حق نہیں کہ تو اس میں گھمنڈ کر, بس نکل جا, یقیناً تو ذلیل ہے. ابلیس نے کہا اس دن کے لیے تو مجھے مہلت دے جب سب لوگ اٹھائے جائیں. یعنی اس کی نالج دیکھیں, اس کو انفارمیشن دیکھیں, اس کو جانتا تھا کہ ایک ایسا جو اللہ تعالیٰ یہ ابھی نظام کرنے جا رہا ہے اس میں ایک ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یعنی اس کو یہ انفارمیشن اتنی نالج تھی, یعنی وہ اتنا اوپر کے لیول تک جا چکا تھا تو وہ جنوں میں سے, لیکن اتنا اوپر جا چکا تھا کہ وہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھتا تھا. اللہ نے کہا تجھ کو مہلت دی گئی. اللہ نے اس کی, یعنی اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ کس نے کیا, جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اس نے بھی اللہ سے درخواست کی, اللہ سے دعا کی, درخواست کی, اللہ نے اس کی درخواست کو بھی قبول کر دیا. اللہ نے اس کی درخواست کو بھی قبول کر دیا. ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا, صراطک المستقیم. اسی لیے آپ ہر نماز میں یہ درخواست کرتے ہیں اللہ سے, ہر نماز میں یہ درخواست کرتے ہیں, ہر رکعت میں یہ درخواست کرتے ہیں, چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو چاہے سنت ہو. اہدنا الصراط المستقیم, صراط المستقیم, وہاں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اور اس نے کہا کہ میں بیٹھوں گا لأقعدن لهم صراطک المستقیم, تیرے سیدھے راستے سے. اور اللہ کا سیدھا راستہ میں کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی اس کتاب سے ملتا ہے, اور اس پہ بیٹھتا ہے, ڈیفینیٹلی بیٹھتا ہے. وہ آپ کو آنے نہیں دیتا, وہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیزیں آپ کے ذہنوں میں ڈالتا رہتا ہے اور آپ کو بگاتا رہے کیا کرو گے, اتنی دیر کیسے بیٹھو گے, 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے اور تھک جاتے ہوں گے اس میں, اور دوسرے کام بھی ہیں, صبح آفس بھی ہوتا ہوگا, گو کے سوئے گا کوئی بھی نہیں رات کے 2 بجے سے پہلے. لیکن وہ آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالیں, ارے بہتر خود پڑھ لو, خود کر لو, وہ بھی تو وہی پڑھا رہے ہیں, وہی ترجمہ کر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ آپ کو بھگائے گا, وہ آپ کو, اور جب آپ اکیلے میں ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو اکیلے طریقے سے کریں. اس کے پاس بہت طریقے ہیں, وہ پوری اپنی کوشش کرے گا اس کام کے اندر, کیونکہ اس کا اصل بنیادی آبجیکٹو یہی ہے کہ آپ کو اس کتاب سے وہ جتنا دور رکھ سکتا ہے وہ دور رکھ سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کتاب کو تھام لیا, اس کتاب کو پکڑ لیا, تو وہی اس کی موت ہو جاتی ہے. اور وہ اس سے اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور اس میں بہت چیمپئن ہے.
پھر ان پر میں آؤں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے. یعنی آگے سے آئے گا آپ کو مستقبل سے ڈرائے گا، پیچھے سے آئے گا آپ کے باپ داداؤں کا حوالہ دے گا، دائیں سے آئے گا خوبصورت چیز کو مزین کرے گا، بائیں سے آئے گا تو بری چیز کو، آپ کو گناہ کے کاموں کو اس طرح سے پیش کرے گا کہ آپ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، آج کر لیتے ہیں کل معافی مانگ لیں گے. یہ سارے کام کرے گا. اللہ نے کہا نکل یہاں سے ذلیل و ٹھکرایا ہوا، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یعنی ایک وعدہ اللہ نے کیا اور ایک جو ہے چیلنج شیطان نے دیا ابلیس نے شیطان دیا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، اکثریت کو بہکاؤں گا. اور پھر اللہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ اگر تو نے ایسا کیا جو تیرے ساتھ ہوا میں لَأَمْلَأَنَّ ضرور بس ضرور بھر دوں گا. یہ تاکید کا صیغہ ہے، ضرور بس ضرور بھر دوں گا، لازمن بھر دوں گا تو جہنم کو جو تیرے ساتھ پیروی کرے. اللہ نے انسان کو اس دنیا میں جو کچھ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اس کا نفسیاتی جواب یہ ہے کہ وہ شکر ادا کرے، اللہ کا صرف اور صرف شکر ادا کرے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو آدمی اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی چیز بھی نہیں آپ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے. ایک شکر ہی ہے. اور جبکہ دوسری طرف شیطان کیا کرتا ہے، وہ ایسے جذبات آپ کے ابھارتا ہے کہ آپ شکر کی نفسیات سے دور ہو جاتے ہیں. پھر آپ شکر نہیں کرتے بلکہ ہر چیز میں یہ کہتے ہو کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے کیا ہے، میری عقل، میری قسمت، میرا فلانا میرا فلانا میرا فلانا. اور یہی اس کا کام ہے. ساری جنگ ہی شکر اور کفر کی. اللہ آپ سے کہتا ہے شکر کرو، اور شکر اس کے ہر ایک چیز پہ، جو چیز اس نے آپ کو دی اس پہ شکر ادا کرو. آدمی اور ابلیس کے قصے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، آدم اور ابلیس کے قصے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا جو مارکا ہے وہ کہاں پہ واقع ہو رہا ہے. اور اصل چیز کیا ہے کہ آدمی کے اندر حسد اور گھمنڈ جو ہے وہ ہر وقت موجود ہے. اور امتحان کی دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اوپر اٹھ جاتا ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ بھی اللہ کہہ چکا ہے آپ کہ تم وقت کرو. لیکن ایک آدمی جب دوسرے کو اٹھتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، اس سے یہ برداشت نہیں ہو پاتا کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ کیسے اس کے اوپر اس سے آگے نکل گیا. اور یہی وہ موقع ہوتے ہیں جب شیطان انسان کے اندر جو ہے وہ ایسے جذبات اٹھا دیتا ہے، حسد کے، گھمنڈ کے، بغض کے، کہ پھر جو ہے نا وہ شکر کی روش سے باہر نکل کے کفر کے آ جاتا ہے. پھر اس کے اندر ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں. یہ جو آ جاتا نا یہ میں وہاں سے کریٹ کرتا ہے. اور جب یہ وہاں سے میں کریٹ کرتا ہے تو پھر اس کو لیتا چلا آتا ہے. ایک بات ذہن میں اچھی طرح سے رہنی چاہیے، یہ ہمیں جو آدم اور ابلیس کا قصہ ہے یہ ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھاتا ہے. قرآن مجید میں یہ قصہ تقریباً 7 مقام پہ آیا ہے. اور یہ تو جوز کہہ لیں یا آپ سپارے کہہ لیں تو اب کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں تو منزل بیس کے پر قرآن ہوتے تھے. یعنی 7 منزلیں تھیں اور ہر منزل تقریباً کو 4 ساڑھے 4 جز، آج کے جز بننے کہہ لیں یا سپارے کہہ لیں اس کے مطابق ہوتے. اور صحابہ جو ہے روز ایک جز پڑھتے تھے اور 7 دن میں 7 جز پڑھتے تھے، ان کا قرآن ختم ہو جاتا تھا الحمدللہ. اور ہر جز میں سوائے آخری جز کو چھوڑ کے پہلے 6 جز کے اندر جو ہے وہ آدم اور ابلیس کا قصہ آیا ہے. اور 2 چیزیں اس میں سے ملتی ہیں آپ کو کہ جس نے شکر کیا اس کے درجات اللہ نے اوپر کر دیے، اور جس نے کفر کیا اس کو اللہ نے ذلیل و ملعون کر دیا. پہلی چیز. دوسری چیز، انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اس لیے کسی کی فضیلت کا اعتراف، اگر کسی کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں تو دراصل اللہ ہی کی بڑائی ہے جو آپ کرتے ہیں. تو کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت دی ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز میں، تو اس کے اوپر اپنی کوئی ایسی رائے پیش کرے، اپنی کوئی ایسی آراء پیش کرے کہ جس سے وہ اٹھ کے جو ہے وہ شکر کے لیول سے نکل کے کفر کے لیول پہ چلا جائے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا
ملکین او تکون من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو بہکایا تاکہ وہ کھول دیں ان کی وہ شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہ تم کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے، اور اس نے قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یعنی پہلی چیز آپ دیکھیں کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو فضیلت تو انسان کی زیادہ ہے، لیکن اس نے انسان کی نفسیات کو کھیلتے ہوئے اس قسم کا ایک جال پھینکا، اور ہم بھی عام اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ کتنا فرشتہ صرف انسان ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا، ہم یہ لفظ استعمال بھی کرتے ہیں اپنی زندگی میں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تو بہت ہی اشرف المخلوقات۔ تو ایک تو چیز اس نے یہ دی، دوسری چیز اس نے کیا دی کہ تم ہمیشہ کی زندگی جو ہے نا تمہاری ہو پا جائے گی، کیونکہ یہ بھی ہر انسان کی خواہش ہے۔ ہر انسان دنیا میں بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ زندگی جیے اور زیادہ سے زیادہ عرصے تک جو ہے وہ دنیا کے اندر وہ اپنا سکہ قائم کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا وہ خاص حربہ کیا ہے جس سے وہ انسان کو بہکاتا ہے اور دور کر دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جو چند حرام چیزیں دنیا میں انسان کے لیے، وہ اس کو اتنا خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے، وہ اتنا خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ تمام بڑے بڑے فائدے دنیا میں جتنے بھی ملیں گے اور جتنی تمہاری مصلحتیں ہیں اور جتنی تمہاری حاجتیں ہیں نا، یہ بس انہی چیزوں سے مل جائیں گی، انہی چیزوں میں چھپی ہوئی ہیں، تم انہی چیزوں کو استعمال کرو، اور وہ آپ کو بہت خوبصورتی سے وہ راستے پیش کرتا ہے۔ یہ اس کا بنیادی کام ہے، اور دن رات وہ اس میں اتنا چیمپئن ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نہیں وہ قابو کر لے گا تو یہ ممکن نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد کی سیغے میں خطاب کر کے کہا کہ جب قرآن کی بھی تلاوت کرو تو شیطان سے پناہ مانگے، شیطان سے وہ مانگے تو میری پناہ میں آ جائے گا۔ اتنا ڈینجرس ہے وہ، اس کو آسان نہ لے۔ کوئی شخص اگر اس گمان میں کہ نہیں میں اس کو قابو میں کر لوں گا، یہ ہو نہیں سکتا، بہت پرفیکٹ ہے، بہت چیمپئن ہے، پتہ نہیں کب سے ہے وہ، اس کا تو ایکسپیرینس تو دیکھیں۔ جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اگر آپ سیدنا آدم سے لے کر آج تک کا اگر آپ پورا ایک سال دیکھیں تو آپ 8 9 10 ہزار سال سے اوپر نہیں جا سکے، تو 10,000 سال وہ اور اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے سال کا ہو، اس کا ایکسپیرینس تو دیکھیں کتنا بڑا ایکسپیرینس ہے، وہ بہت پرفیکٹ ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کو ایک ایک کی نفس پتا ہے۔ جب اس کو یہ تک پتا تھا کہ قیامت آئے گی اور لوگوں کو اٹھایا جائے گا، تو آپ اندازہ کر رہے ہیں وہ کتنی اس کی نالج ہوگی، تو نالج تو اس کی پرفیکٹ تھی۔ اور اس کے لیے پھر اس نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، اس نے لوگوں کو جو ہے وہ ایسی غذاؤں کی طرف ڈال دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، وہ تمام چیزیں وہ آپ سے کروائے گا، اور بہت خوبصورت طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے، اتنا آپ کو سامنے آپ کے بنا کے لا کے دے گا کہ آپ کا دل خود بخود جائے گا کہ اس کی طرف لپکے اس کی طرف جائے۔ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ پس مائل کر لیا ان کو فریب سے، پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چھکا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئی، اور وہ اپنے کو باغ کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا
اور اگر تو ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا اترو، تم ایک دوسرے کو دشمن ہو گئے ہو اور تمہارے لیے زمین میں خاص مدت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے کہا اسی میں تم جیو گے، اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ ابلیس نے اس درخت کی طرف، ہم اس درخت کی گفتگو میں نہیں جا رہے کہ وہ کون سا درخت تھا، کس چیز کا درخت تھا، ہم اتنا ہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ درخت اللہ نے منع کیا، چاہے وہ ٹیمپریری منع کیا تھا، اس ایگزام کے لیے منع کیا تھا، لیکن وہ درخت چونکہ منع کیا گیا تھا، لیکن اس کو اس نے بہکایا اور اس کی طرف اس نے ڈال دیا۔ کیا کیا اس نے؟ ان کی شرمگاہیں کھول دی، ان کو آبویس کر دیا۔ آگے آپ آیات میں پڑھیں گے، اللہ کہے گا کہ تم اس کی پیروی کرتے ہو جس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتار کے نکلوا دیے جنت سے۔ اسی میں آگے یہ آیت آئی۔ ہوا کیا اس کے ساتھ؟ کیا اس کا مقصد صرف آدم کو زمین پہ بھیجنا تھا؟ کیونکہ یہ مقصد تو تھا ہی نہیں، کیونکہ اس کی تو نوٹیفیکیشن بہت پہلے چلی گئی تھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ نوٹیفیکیشن تو اللہ پہلے دے چکا تھا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ نوٹیفیکیشن تو جا چکی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سب کو معلوم تھا، ابلیس کو بھی معلوم تھا، فرشتوں کو بھی معلوم تھا، سب کو معلوم تھا کہ آدم نے خلیفہ بن کے زمین میں جانا ہے، خلافت کرنی۔ تو پھر اس کا مقصد زمین میں بھیجنا تو تھا نہیں، وہ تو طے تھا، وہ تو جان ہی جانا تھا زمین میں۔ تو مقصد کیا تھا؟ اس نے اپنا لیول بہت اوپر کر دیا تھا، فرشتوں میں بیٹھتا تھا، وہ فرشتوں میں بیٹھتا تھا۔ اب اللہ نے اس کو ملون کر دیا، اس کو اتار دیا۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ہیوملیٹ ہوا بہت بری طرح سے، ہیوملیشن بہت ہائی لیول پہ چلی گئی۔ اس نے بھی طے کر لیا کہ اب وہ بھی آدم کو اور اس کے ساتھ جتنی آگے کی نسلیں جائیں گی ان سب کو ہیوملیٹ کرے گا، اور دنیا میں کسی کو بے عزت کرنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے کہ اس کے کپڑے اتار دیں۔ کسی شخص کا اگر آپ لباس اتار دیں تو اس سے زیادہ بےزتی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی ہمارے گاؤں میں یا دوسری جگہوں پہ جو لوگوں کی پگڑیاں اتار دی جاتی ہیں، عورتوں کے دوپٹے کھینچ کے اتار دی جاتی ہیں، اس سے بڑی بےزتی کی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ اس کام میں اتنا پرفیکٹ ہے آج تک کہ آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی انڈسٹری ہے پورنوگرافک انڈسٹری، سب سے بڑی انڈسٹری ہے، بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے، اور یہ پوری دنیا میں یہ کام جو ہے نا زور و شور سے ہو رہا ہے، اور اس حد تک ہو رہا ہے کہ بچوں کے جو کارٹون ہوتے ہیں اور بچوں کے جو ٹوائز ہوتے ہیں ان کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی۔ وہ خاص طور پہ اگر آپ لڑکیوں کی ڈالز وغیرہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو اس کے جو شکلیں بنی ہوتی ہیں اور جس طرح سے اس کے اجسام کو کھینچتی شکل پیش کی ہوتی ہے، یعنی چھوٹے سے بچوں کے ذہنوں میں بھی وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ کون کون سی چیزیں کیا ہوتی ہیں اور اس سے کیا کیا آدمی کو ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہی اس کا کام ہے، اور آج تک وہ یہ کام کر رہا ہے اور اتنا پرفیکٹ ہے، اور ہم ہر آدمی اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس کا بنیاد ہے، اس کا کوئی مقصد زمین پہ بھیجنا تھوڑی تھا۔ اور اگر آپ ان آیتوں کا آپ کے سامنے جو پڑھی اگر آپ دیکھیں تو پوری آیات کے اندر جو ہے نا ٹوٹل صیغہ جو ہے نا تسنیہ کے اندر صیغہ ہے، ہما ہما، سارا آپ کو اسی قسم کا تسنیہ کا صیغہ مل رہا ہے، یعنی جہاں بات ہو رہی ہے آدم اور ہوا دونوں سے بیٹھ۔ اور ہمارے ایک جو فلسفہ ایک بہت زیادہ چلتا بھی ہے اور ہم دہراتے بھی ہیں اور جوکس بھی بنتے ہیں کہ عورت نے جو ہے وہ جنت سے نکال دی۔ کتنا کتنا بے تکا یہ تصور ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ڈالا ہے۔ کہاں سے آیا؟ ہو سکتا ہے شاید اسرائیلی روایت تو آئے اور کہیں سے بھی آیا ہو، لیکن قرآن کو مطالعہ کریں، قرآن تو یہ باتیں نہیں کر رہا، سارا اس نے تسنیہ کی صیغے کے اندر یہ پوری گفتگو رکھی، پوری پوری کی پوری۔ اب آدم اور شیطان دونوں ایک دوسرے کی دشمن کی حیثیت سے زمین پہ بھیجے گئے، اور عمدن ہوتا کیا ہے؟ آدم اور شیطان جو دونوں زمین پہ بھیجے گئے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ہوا کیا ہے کہ انسانوں میں ایک وہ جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ جنوں میں شیطان میں بھی انسان میں بھی، جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی میں پھر دو کیٹیگریز بن گئی انسانوں کی بھی دنیا میں، ایک جو شیطان کی پیروی کر کے شیطان کے اس میں چلتے ہیں، اور ایک وہ جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں اور اس میں چلتے ہیں۔
شیطان کا جو اصل پرابلم تھا وہ کیا تھا؟ وہی پرابلم آج بھی ہے. وہ بھی اعتراف نہیں کیا اس نے اپنے جرم کا. اس نے اپنے جرم کا اعتراف تو نہیں کیا نا، قبول کیا ہی نہیں اس نے آخر تک. تو جتنے چانسز ملے اس نے قبول ہی نہیں کیا. اور اس زمین پہ بھی جو انسان ہے اس کا بھی ایمان معاملہ کہ جب وہ کسی ایسے حالات میں، ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے تو وہ اپنا جرم کو کبھی اعتراف نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کی وہ جسٹیفیکیشن پیدا کرتا رہتا کہ جی میں نے فلانا کام اس لیے کیا تھا، میں نے فلانا اس لیے کیا تھا، میں نے اس کو ایسے ایسے کیا تھا. وہ اس کو قبول نہیں کرتا. جبکہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ غلطی ہو، جہاں غلطی ہوئی، جیسے اللہ نے ان کو کہا، آدم کو اور ہوا کو، کہ میں نے تم کو روکا نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے رب، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے کوتاہی ہوگی. اللہ نے ان کو بخش دی. یہ عمل ہونا چاہیے، ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے. جہاں کو غلطی ہو جائے، جہاں کوئی ہم سے کوتاہی ہو جائے، ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے اپنے آپ کو رجوع کرنا. یہ بنیادی کام ہے. یہ اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ساری جنگ اسی بیس پر ہے. سب کچھ یہی پہ وہ آپ کو آئے گا اور مسلسل آئے گا. کس طریقے سے آئے گا ابھی اللہ مزید آپ کو بتائے گا انشاءاللہ. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے بدن کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور زینت دی، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ غور کریں. اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا. یہ دیکھیں وہی والی بات، اس نے ان کے لباس اتروائے تاکہ ان کو ان کے سامنے بے پردہ کر دے. یعنی اللہ نے، آپ دیکھیں شیطان نے کیا کام کیا. اس نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ، آدم اور حوا ہمارے ماں باپ، ان کے ساتھ یہ کام کیا، اور ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں. ہم اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اسی کے پیروں کے نشانوں پہ چلتے ہیں. جہاں جہاں وہ ہمیں لے کے جاتا ہے، جو ہمارے سامنے منظر کشائی کرتا ہے، ہم اس کو حاصل کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں. چاہے آپ اپنا ٹی وی دیکھ لیں، چاہے اپنے لباس دیکھ لیں، اپنا گھر دیکھ لیں، آپ کے کھانے دیکھ لیں، آپ کا اٹھنا دیکھ لیں، آپ کا پہننا دیکھ لیں، ہر چیز میں ہم نے اس کو بسایا ہوا ہے زور و شور کے ساتھ. وہ اور اس کے ساتھی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی یہ ایک جو ہے نا اس کا وہ کرتا کیا ہے، اس کے پاس ایک ہی چیز ہے، وسوسہ. وسپر کرتا ہے وہ آپ سے، اور وسپر کرنے کی اس کی جو اتھارٹی ہے، پاور ہے نا، اس کی رینج بہت بڑی ہے. وہ بہت دور سے کر سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں کو کر سکتا ہے. یہ اس کا پاور ہے. وہ کچھ نہیں کرتا، وہ صرف آپ کو شوشہ دیتا اور چلا جاتا ہے. آپ کو بعض دفعہ اپنی پریکٹیکل لائف میں محسوس ہوگا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہوں گے، کوئی بیٹھے ہوں گے، اور اچانک آپ کو اگر کسی کے بارے میں کوئی برائی دینا چاہتا ہے، وہ اچانک آپ کے کان میں جو ہے نا ہلکا سا کہہ کے چلا جائے گا. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا ہاں یار یہ بات تو تھی، اور آپ پتہ چلا کوئی اور کام کر رہے ہیں، وہ چھوڑ کے اس مسئلے میں اپنے آپ کو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار مجھ سے تو یہ قاضی صاحب نے بات کہی تھی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے. بس یہی اس کا کام ہے، چلا جاتا. اب اگر آپ نے جس نے اپنے اس برائی کو، جو میں نے آپ سے کہا تھا، وہ کوے والی مثال کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. آپ قرآن کی اگر آیتوں کو اپنے ذاتی نشانیاں بنا کے بھی اگر اس سے سبق حاصل کریں گے تو بہت کچھ مل جائے گا. کہ وہ جو اندر سے برائی کی خواہش اٹھتی ہے، جب اٹھتی ہے اس کو وہیں دفن کر دیں. وہ اگر وہیں دفن ہو گئی، استغفار کر لیا، اللہ کے ساتھ کہا کہ اللہ مجھے اس معاملے سے نکال، استغفار کیا، سچے دل سے کیا، جھڑک دیں گے، چلا جائے گا. وہ اب اس طریقے سے نہیں آئے گا، اب اس معاملے میں کسی اور طریقے سے آئے گا. لیکن اس کو یہ تو پتا چل گیا کہ میں اس معاملے سے نہیں آ سکتا. لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے اپنی فطرت سلیمہ کو صاف رکھنا، جو ہم رکھ نہیں پاتے. اللہ کا نظام، دنیا کا نظام اللہ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کی ظاہری چیزیں اس کی باطنی حقیقوں کی علامت ہے. یعنی ظاہری چیزوں پہ غور کر کے آدمی چھپی ہوئی چیزوں کی حقیقت تک پہنچتا ہے.
اللہ نے انسان کو لباس دیا جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے حسن و وقار کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آدمی کے روحانی وجود کے لیے بھی اسی طرح کے ایک لباس کی ضرورت ہے، اور وہ لباس کون سا ہے؟ وہ لباس ہے تقوی۔ تقوی آدمی کا مانوی لباس ہے، یعنی تقوی کیا ہے؟ آدمی کا مانوی لباس ہے جو ایک طرف سے شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے اور دوسری طرف اس کے باطن کو سنوار دیتا ہے۔ یہ تقوی کا لباس ہے کیا دراصل؟ یہ کیا ہے تقوی کا لباس جو اللہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی اسپیشل قسم کا کوئی ڈریس تو نہیں ہے نا کہ اس کے اوپر جناب کو 6 بٹن لگے ہوں گے، یا کوئی اس کے اندر 4 جیبیں ہوں گی، یا یہ کوئی بہت ہی اسپیشل مٹیریل سے بنا ہوگا۔ یہ تقوی کا لباس ہے کیا؟ یہ ہے اللہ کا خوف، حق کا اعتراف، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی معیار رکھنا، اپنے کو خود کو بندہ سمجھنا اور اللہ کے بندوں کا بھی وہی احترام کرنا، اسی طرح سے خیال رکھنا۔ اور جب یہ تمام چیزوں کو انسان اپنے اندر اختیار کرتا ہے تو وہ در حقیقت تقوی کے لباس کو اختیار کرتا ہے۔ تقوی کا لباس جو ہے نا کوئی مٹیریل نہیں ہے، کیونکہ تقوی تو انسین چیز ہے، یہ نظر تھوڑی آتی۔ تقوی نظر آنے والی چیز تھوڑی ہے، وہ تو انسین ہے، تو اللہ دیکھے گا سب۔ تو یہ جو تقوی کا لباس ہے یہ اللہ نے آپ کے ہمارے لیے اتارا ہے، اس کو پہننا ہم بھول گئے۔ ہم سارے اپنے کپڑے پہن رہے ہیں، سب کچھ پہن رہے ہیں، تو کسی نے کہا نا کہ ہم لباس پہن کے بھی اتنے ہی ننگے ہیں جتنے نہ لباس پہن کے۔ بس یہ ہماری آنکھوں کے لیے ہم تھوڑا سا ہم نے وہ بنا لیا ہے کہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن اگر اس میں یہ بنیادی چیزیں نہیں ہیں تو وہ لباس اس کا پہننا نہ پہننا بس صرف ایک ایسی ہے جیسے وہ اسی صورت میں آگے ملے گا کہ پھر وہ چلتا پھرتا ایسا مردار انسان ہے، یا پیچھے جو سورہ نام میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے پاس ہدایت آ جائے، روشنی آ جائے، وہ پھر بھی نہ کرے تو پھر اللہ کی نظر میں مردہ ہے۔ تو ہمارا جس شخص کے پاس یہ تقوی کا لباس نہیں ہے، پھر اس کا فزیکلی لباس پہننا نہ پہننا وہ برابر ہے، اس کی پھر کوئی وہ نہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ اور جب وہ کوئی فحاشی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا۔ کس طرح سے پایا؟ آپ کو پتا ہے نا، جو عرب کے جو پرانے لوگ تھے وہ ننگے ہو کر طواف میں کعبہ میں طواف کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جس طرح سے فطری حالت میں ہم آئے اسی طرح سے ہم اللہ کے پاس فطری حالت میں جاتے، اور وہ سلسلہ چلتا ہے، ایک سلسلہ چلتا ہے تو پھر لوگ اس کی پیروی کرتے چلے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا حکم اللہ نے دیا۔ کہو اللہ کبھی برے کام کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں؟ کہو کہ میرے رب نے کس کا حکم دیا، کس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر ناپ جو پورا اترے وہ عین وہی ہونا چاہیے جو کہ جس طرح سے وہ مطلوب ہے۔ یعنی عبادت انسان کی ایک فطری خواہش ہے، وہ کسی کو سب سے اونچا مان کر اس کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینا چاہتا ہے، اور اس معاملے میں کس یہ ہوگی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان کے اندر ودیعت ہے کہ وہ کسی کو چاہے، کسی کو پوجے، کسی کو اپنا مانے، کسی کے آگے اپنی درخواست رکھے، اور یہ اس وقت ہی پوری ہوگی کہ جب آپ کے لیے ساری چیزیں کون ہو، کس سے مانگے، کوئی آپ کا مطلوب ہو، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت۔ یہ ہے کس بندے کے، یعنی آدمی اللہ کو اپنی زندگی میں اعتماد کی بنیاد بنا دے، یہ ہے پرائم، آپ کا پرائم گول جو ہے وہ یہی ہے۔ الوہیت اور ربوبیت جو ہم بار بار بات کرتے ہیں، اللہ کو اس کی الوہیت سے ماننا، ربوبیت سے تو وہ بھی مانتے تھے، ربوبیت سے تو کافر بھی مانتا تھا، مشرکین بھی مانتا تھا، آج بھی بہت دنیا مانتی،
لیکن اصل بات تو ہے کہ اللہ کو اس کی الوہیت سے ماننا، اور الوہیت بندے کے افعال ہے کہ میں نے کس کو سجدہ کرنا ہے، میں نے کس کی نظر کرنی ہے، میں نے کس کے آگے ماتھا ٹیکنا ہے۔ اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، جس طرح اس نے تم کو پہلے پیدا کیا اسی طرح تم کو دوسری بار بھی پیدا کرے گا۔ ایک گروہ کو اس نے راہ دکھا دی اور ایک گروہ ہے اس پہ گمراہی ثابت ہو چکی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنایا اور کم گمان یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت میں۔ پھر وہی بات نماز کو اپنا، اور نماز کے وقت اپنا رخ کو سیدھا رکھو، یہ اس وقت کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یعنی نماز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب سے اس دنیا کے اندر آئے آدم، سیدنا آدم سے لے کر آج تک، یہ نماز اسی طرح سے تھی۔ اس کی شکل کیا ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا، بہت سارے لوگوں کا مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نماز اسی طرح سے تھی، اسی طرح سے طریقہ تھا، ہمیں اس کے اس میں نہیں جانا، لیکن بس ہمیں اتنا معلوم ہے کہ نمازیں اسی طرح سے ملتی ہیں، اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ سب کو حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو۔ سیدنا موسیٰ کو بھی یہی کہا تھا واقعی الصلاۃ لے دی گئی، اور اسی طرح سے سیدنا عیسیٰ کو بھی اسی طرح سے کہا کہ نماز پڑھو، اور میں نماز اسی طرح سے قائم کرو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہنو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کھانے کی پاک چیزوں کو۔ کہو کہ وہ دنیا کی زندگی میں ایمان والے کے لیے ہے اور آخرت میں تو ہے خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم نے اپنی آیاتیں کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ کہو میرے رب نے تو بس فحش باتوں کو حرام ٹھہرایا، وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور گناہ کو اور ناحق کی زیادتی کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ حلال و حرام پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ انعام میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی اس سے کسی چیز کو حرام و حلال کرتا ہے تو اس کا کوئی کسی کو حق نہیں۔ جو حرام و حلال ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں، باقی کچھ اور تشریعات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، وہ ساری موجود ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی آدمی کسی چیز کی ٹیڑھ میں جائے تو یہ اس کا اپنا تعلق ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعلق، وہ پھر اس کی مرضی ہے، پھر اپنے ذہن میں رکھے کہ جب وزن ہوگا اور جو اس نے عمل کیا، جو سوچ کے کیا، تو پھر اس وزن میں وہ ٹھہرے گا کہ نہیں ٹھہرے گا۔ اب آپ نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، چاہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، لیکن یہ تو طے بات ہے کہ وزن تو ہوگا۔ تو پھر آپ کے وزن جو ہے ایسا نہ ہو کہ جو سورہ کہف کی آیت ہے کہ وہ اس وقت خالی ہوں اور آپ کو اندازہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اس سے یہ بات ہی پتہ چلتی ہے کہ آدمی جب مسجد میں جائے تو ایک اچھا لباس پہن کے اچھے اس طریقے سے جائے۔ اور ایک بات اور بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کا لباس بھی اچھا خوبصورت ہونا چاہیے۔ اللہ کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کھاؤ پیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن کیا نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھاؤ پیو جو کچھ ہے لیکن اسراف نہ کرو، اس چیز کا منع ہے۔ تو آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے۔ تو آپ گھر پہ بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ ایسے لباس میں پڑھیں، ایسا نہ نیند میں سے اٹھے اور آپ جس میں تھے اسی میں آپ نے نماز پڑھ لی۔ یہ ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، سب کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے کھڑے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس لباس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں جس لباس میں آپ کسی محفل میں جا سکتے۔ اگر آپ کسی شادی کے فنکشن میں عادی وہ
ٹراؤزر پہن کے، وہ جو بعض دفعہ ہمیں مسجد میں کچھ لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے وہ ٹخنوں سے نیچے تک، وہ جو گھٹنے سے نیچے تک جو ہے نا وہ پہنی بھی ہوتی ہے، شارٹ پہنی بھی ہوتی ہے، اگر اس لباس میں اور ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے اور وہ آدھی ایسی باہر نکلی ہوتی ہے اور جو سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ٹی شرٹ پوری کھنچ جاتی ہے اور اس کا آدھا جسم پیچھے سے نظر آتا ہے، اگر وہ اس حالت میں کسی شادی میں جا سکتا ہے، کسی دعوت میں جا سکتا ہے، دفتر میں جا سکتا ہے، تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تو بڑی تیاری کرتا ہے، بڑی اہتمام کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے جاتا ہے تو اس کا بھی اہتمام اتنا ہی کرنا چاہیے۔ آخرت میں کسی کو جو نعمتیں ملیں گی یاد رکھیں وہ بطور انعام ملیں گی، اور وہ انعام بھی صرف ان کے لیے ہوں گی جو اللہ کے بندے ہوں، اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو بچتے ہیں، جو اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ کو ٹیڑھ نہیں نکالتے، پھر وہ کچھ سوچتے نہیں، پھر وہ اسی طرح سے کرتے جس طرح سے اللہ نے اس کو کہا ہے، اور اس طریقے سے کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اور ہر قوم کے لیے ایک مقرر مدت ہے، پھر جب ان کی مدت آ جائے تو ایک گھڑی بھی پیچھے ہٹ نہ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو شخص ڈرا اور اس نے اصلاح کی، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح سے بات ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہارے پاس میری کوئی آیت آئے، کوئی نشانی آئے اور جس نے اس کی پیروی کی، اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہ آیت جب بھی آتی ہے ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ماضی مستقبل حال سب کو کور کرے، سب کو کور کرے۔ اور جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں، ان سے تکبر کریں، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ ان کے نصیب کا جو حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں مل کر رہے گا۔ یعنی اگر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور وہ اللہ کو نہیں بھی مانتا، اور اگر اللہ نے اس کے لیے دنیا میں مال اور جا اور سب رکھا ہے تو وہ اس کو ملے گا، لیکن اس سے اس کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اگر مجھے مل رہا ہے تو وہ اس لیے مل رہا ہے کہ میں اللہ کا بہت ہی پسندیدہ یا میں اللہ کے نزدیک بہت ہی نیک انسان ہوں، اس لیے مل رہا ہے۔ اس کو یہ دھوکہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور شیطان اس کو یہی دھوکہ دیتا ہے کہ تجھے اگر اتنا مل رہا ہے تو کیوں مل رہا ہے، کیوں اس کو نہیں مل رہا، کیوں مسٹر ایکس کو نہیں مل رہا، مس وائی کو نہیں مل رہا، تجھے کیوں مل رہا ہے؟ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو تیرے اندر ہے نا، لیکن وہ کچھ نہ کچھ تیرے اندر جو ہے وہ اللہ نے رکھا ہے تیرے لیے، اس لیے تجھے مل رہا ہے، کہ اللہ نے رکھا، اللہ کا نظام ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کے لیے ان کے پاس پہنچیں گے تو ان سے پوچھیں گے اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے وہ سب ہم سے کھو گئے، اور وہ اپنے اوپر اقرار کریں گے کہ بے شک وہ انکار کرنے والے۔ موجودہ دنیا میں کسی کام کا موقع اس وقت تک ہے جب تک اس امتحان کی مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے۔ فرد کی مدت تو ہے وہ اس کے عمر کے ساتھ لگی ہوئی، جتنی اللہ نے اس کی عمر رکھی ہے، 2 سال، 5 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، 150 سال، عمر اس کی ختم ہوئی، اس کی اجل آ گئی، اس کی موت آ گئی، وہ چلا گیا، اس کا ختم ہو گیا، جو کچھ اس نے کمایا دنیا میں اب اس کا وہ حساب کتاب ہوگا۔ جس کی موت ہو گئی اس کی تو قیامت کھڑی ہو گئی۔ لیکن قوم کے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ ہے نا، وہ اس کی نفاذ کی کوئی حد اللہ نے مقرر نہیں کی۔ اس کا فیصلہ اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ حق کے سامنے کے آنے کے بعد وہ قوم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے، کیونکہ قوم تو چلتی رہتی ہے، وہ کیا کام کرتی ہے۔
اور جب کسی قوم کی مدت بھی اللہ کا ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ پوری کر دے تو پھر اس کا عذاب بھیج دیتا ہے، جیسے ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ قوموں کے کس طرح سے عذاب ہے۔ کسی آدمی کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جب حق آیا تو اس نے اس کے ساتھ کیا معاملہ۔ اس بنیاد پہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کس کا ہاتھ پکڑا تھا یا آپ کس کے فالوورز تھے، اس پہ ہے کہ جب تمہارے سامنے حق آیا، جو حق اللہ نے اتار نازل کیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس کو اگر آپ نے قبول کیا، اس پہ عمل کیا، اس بنیاد پہ آپ کے لیے فیصلہ ہوگا۔ شریعت کا اللہ پابند نہیں ہے، میں اور آپ شریعت کے پابند ہیں، میں نے اور آپ نے اسی طرح سے عمل کرنا۔ میں اور آپ ہماری جو بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ فلانا نے ایک ایسا کام کر لیا اللہ نے اس کو جنت دے دی، فلانا، یہ سب اپنی جگہ پر، اس کی کتنی حقیقت ہوگی میں اس پہ کوئی ابھی بحث نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، لیکن میرے اور آپ کے لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا، ہم نے اس طرح سے اپنی زندگی کو چلانا ہے، اپنی انفرادی طور پہ بھی، اور وہ انفرادی جو ہے وہ رزلٹ بنے گا اجتماعی۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتيهم عذابا ضيفا من النار قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اللہ کہے گا داخل ہو جاؤ آگ میں جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی جس کے ساتھ آپ فالو کر رہے تھے آپ انہی کے ساتھ داخل ہوں گے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے۔ وہاں جو امتیں کھڑی ہوگی اس کے بارے میں اس طرح سے بھی کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ امت اس طرح سے کھڑی ہوئی کہ جو اس کا رسول تھا اس کے پیچھے امت، اور ایک رائے اس طرح کہ جس نے دنیا میں جس کو فالو کیا اس کے پیچھے کھڑا، یعنی اگر جس نے فرعون کے ساتھ جیسے کام کیے تو وہ فرعون کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا، جس نے قارون والے کام کیے وہ قارون کے نیچے کھڑا ہوگا، جس نے جس کے آگے کام کیے وہ اسی صف میں بھی کھڑا ہوگا۔ ایک رائے اس طرح سے بھی پیش کی گئی۔ اور اس آیت میں امت سے مراد گمراہ کرنے والے لیڈر اور اخت سے مراد گمراہ ہونے والے عوام ہیں۔ اس آیت میں امت سے مراد گمراہ کرنے والے لیڈر اور اخت سے مراد گمراہ ہونے والے عوام ہیں۔ دنیا میں مفاد رہنما ان کے مفاد پرست پیر خوب ایک دوسرے کے دوست بنے گا، لیڈر بھی اتنا ہی دوست ہوتا ہے اور جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے بہت دوست ہوتے ہیں، اور دنیا میں سارے معاملے چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بچا بھی رہے ہوتے ہیں، اور یہ وعدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسی دھوکے میں بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہے وہ قیامت کے روز بھی بچا لیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب وہ قیامت کے روز اللہ کہتا ہے اس دن تو اللہ کا معاملہ ہی کچھ اور ہوگا، کیونکہ پہلی بات تو یہی ذہن میں رکھیں وہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ایک ایک نہ 1 to 1 آنا ہے، تو وہاں پھر وہ کون کس کو کیسے بچائے گا، وہ کس طرح سے بچائے گا، جن کے اوپر آپ نے اپنے جو یقین بنائے ہوئے تھے کہ یہ ہم کو نکال دیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے، تو قیامت کے روز ان سب لوگوں کے اصلی چہرے بھی سامنے آ جائیں گے، اور جب وہ اصلی چہرے سامنے آ جائیں گے تو پھر آپ سوچو اس کو کیا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی عام زندگی میں ایک چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا بھی کوئی میسج آتا ہے یا ایک چھوٹی سی بھی کوئی انفارمیشن آتی ہے تو ہم اس کو کافی دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ تسلی کر لیں کہ یار یہ میسج غلط تو نہیں ہے۔ آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر انفارمیشن بڑی جلدی جو ہے نا آلٹر ہو جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کون سی بات کیسے سے کیسے نکل جاتی ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کا ریکنفرمیشن لیں، آپ اس پر عمل کرنا نہیں شروع کر دیتے، کوئی نہیں کرتا۔ جب جمعے کو روزے کا تو کنفرمیشن تھی لیکن جمعرات کا نہیں تھا، اگر اس وقت کوئی میسج چل جاتا ہے کہ کل سے جمعرات سے جو ہے وہ روزہ تھا تو کتنے لوگ رکھ لیتے بغیر کسی چیز پہ کیے ہوئے؟ کوئی بھی نہیں رکھتا۔ 6 8 10 20 لوگوں سے کنفرمیشن لیتے، کنفرم بات ہے، آیا تھا، کہاں آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، سورس مجھے بتا، ٹرو بتا، ٹی وی کھولو، اس میں دیکھو، ادھر دیکھو، کیوں؟
کیونکہ جو چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس کا آپ بڑا خیال کرتے ہیں. تو جنت اور دوزخ آپ نے کیسے چھوڑ دی؟ آپ بالکل چھوڑے، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن کوئی تحقیق تو کریں، کوئی پوچھے تو صحیح، کوئی بیٹھے تو صحیح، تو کوئی بات تو کریں، کوئی سنے تو صحیح، کوئی سمجھے تو صحیح، ان سے کچھ معلوم تو کریں، کوشش تو کریں. ہم کوشش ہی کرنے کو تیار نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں یہی ہوگا. کیونکہ آگے آپ کو ملے گا، وہ اسٹیٹمنٹ یہی دیں گے کہ ہم نے تم کو نہیں بلایا تھا، تم خود چاہتے تھے، تم کو تو لوگ بلا رہے تھے، جو نیک لوگ تھے بلا رہے تھے، لیکن تمہارے اپنے مفادات تھے، تم ہمارے پاس آتے تھے، ہمیں مت کوسو. جبکہ ان کو کہیں گے جو ان کے فالوورز ہیں کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دینا. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد من فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. یقیناً جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھس جائے. آپ غور کر رہے ہیں شاید؟ یعنی جس شخص نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو جھٹلایا کس نے؟ اس نے تکبر کیا. تو جس کسی نے بھی تکبر کیا تو وہ اس کے لیے نہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ داخل نہیں ہو سکتا جنت میں جب تک اونٹ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے، جس میں ہم دھاگا ڈالتے ہیں، بعض اور دھاگا بھی نہیں ڈال سکتے میں آپ، اونٹ اس میں سے نہ گزر جائے وہ داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ ممکن نہیں. اور اسی بات کو سیدنا عیسیٰ نے کہا، سیدنا عیسیٰ نے اسی بات کو اس طرح سے کہا ہے کہ اونٹ تو اس ناکے میں سے داخل ہو سکے گا، اونٹ تو اس ناکے میں سے داخل ہو جائے گا، لیکن تکبر کرنے والا اس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب تکبر، میں نے 2 دن پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ تکبر کو ہم تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کریں. تکبر صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے کسی جگہ پہ یا کسی اس کے اوپر کر دیا. چھوٹے چھوٹے تکبر ہمارے اندر بہت ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہم اپنے ڈرائیور کے ساتھ، اپنی میٹ کے ساتھ، اپنے حارث کے ساتھ، اپنے چوکیدار کے ساتھ جو ہمارے برتاؤ ہے، جس طرح سے ہم گفتگو کرتے ہیں، جس طرح سے ہم ان کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، کبھی غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے تکبر والی چیزیں کر جاتے ہیں جس کا ہم ریئلائزیشن نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ جب تک داخل نہیں ہوگا، تکبر کرنے والا جو ہے وہ جنت نہیں جا سکتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے بڑے نیک کام کیے، سب کچھ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، لیکن اندر اگر کبر ہے تو ختم ہو گیا. کیا بچے گا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ اللہ نے یہ بھی بات کی. لیکن یہ طاقت کتنی ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنی جتنی طاقت ہے اس کو تو پہلے صرف میں لے کے آئیں. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ آپ میں طاقت کتنی ہے؟ یہ فیصلہ تو آپ کریں گے. اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس کے لیے تو میں نے آپ سے کہنا ہے کہ ایک ہی طریقہ کار ہے. آپ میں طاقت کتنی ہے، آپ کتنا تیز بھاگ سکتے ہیں، تو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کے پیچھے کوئی ایسا جانور لگ جائے جس سے آپ کو ڈر ہو کہ اگر میں اس سے اگر جان نہیں بچائی تو یہ مجھے مار دے گا. اس دن آپ دیکھیں آپ ایسا بھاگیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کیسا بھاگیں گے. یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے سینے کی ہر خلش کو ہم نکال دیں گے. یعنی ایک نشانی یہ بھی آ گئی. وہ آپ کو یاد ہے میں نے حدیث آپ کو جو ریفرنس بتایا کہ جہاں اللہ کے رسول نے
کسی صاحب کے بارے میں، شخص کے بارے میں کہا تھا کہ اب جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنت کی ہے. اور جب ایک صحابی نے ان کے دل میں آیا کہ میں ذرا دیکھوں وہ کیا معاملات کرتے ہیں، تو شخص نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا. تو جس کے دل میں رائے برابر بھی کینہ ہوگا نا، تو پہلے تو اس کے کینے کو نکال دیا جائے گا، اس کے اندر کچھ ہوگا ہی نہیں، تاکہ پھر آپ کے لیے ہر ایک کے لیے جو ہے نا سلامتی اور محبت ہوگی. اور ان کے نیچے نہریں بحری ہوں گے، وہ کہیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور ہم راہ پانے والے نہ تھے، مگر اللہ ہم کو ہدایت اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتا. ہمارے رب کے رسول کی سچی بات لے کر آئے تھے، اور آواز آئے گی یہ جنت ہے جس کے تم وارث ٹھہرائے گئے ہو اپنے اعمال کے بعد. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے آپ کو ایک حدیث اس سے پہلے ہی بتائی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص بھی جنت میں اپنے اعمال کے بدولت داخل نہیں ہوگا، اپنے اعمال کے بدولت داخل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے داخل ہوگا. اور کسی صحابی نے جرأت کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی، تو کہا میں بھی. تو یہ یہاں بھی یہ بقول ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب کے، وہ کہتے ہیں یہ جنت والوں کا ترانہ ہے. یہ جو ہے نا وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، یہ جو ہے نا یہ جنت والوں کا ترانہ ہے کہ وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور ہم راہ نہ پانے والے تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ، اور ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے. یعنی ہدایت کل کی کل جو آنی ہے وہ آنی بھی اللہ کی طرف سے، لیکن ہدایت پانے کا آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اگر وہ جذبہ آپ کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو ضرور ہدایت دے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اگر آپ اس سے آپ ہدایت پانے کی کوشش نہ کریں اور آپ اپنے الٹ اپ کرتے رہیں اور اپنی تھیوریاں چلاتے رہیں اور اپنی جسٹیفیکیشن دیتے رہیں، تو اللہ کو پھر کوئی پڑی نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ دل وہ کرے. اللہ کو اس کی پھر آپ کو ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا. کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت اور ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اس میں کجی ڈھونڈتے تو آخرت کے منکر تھے. بڑی عجیب سی بات ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں پہ ہوگی اور دوزخ جو ہے وہ زمین پہ ہوگی، ہے نا. جنت جو ہے اوپر ہوگی، آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نا، یدخلون الجنہ ابھی پیچھے ہی پڑا. اور دوزخ جو ہے وہ تو نیچے ہوگی، وہ تو اوپر جائیں گے نہیں آسمان سے. اور آسمان ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں، آسمان کسی نے ابھی تک دیکھا نہیں، کتنی دور ہوگا. لیکن وہ ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہیں. اس زمانے میں تو کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کیسے ممکن ہے. آج تو میں اور آپ سوچ سکتے ہیں نا ممکن ہے. میں یہاں سے بیٹھ کر آپ کتنے لوگوں سے بات ابھی کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کون کون کہاں بیٹھا ہوا، مجھے نہیں معلوم نا کون کون کہاں بیٹھا ہوا. میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ میں کچھ لوگ ہیں جن کو تو میں جانتا ہوں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں شاید نہیں جانتا. لیکن میں مقامات کر رہا ہوں. سوچ سکتا تھا میں؟ میرے خیال میں تو آج سے 2 سال میں نے آن لائن والا کام پچھلے 2 سے 2.5 سال سے شروع کیا. آج سے 3 سال پہلے تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایسا کوئی کام کر سکوں گا جہاں میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے میں کہیں اور 15-20 لوگ 25 لوگوں کے ساتھ اس قسم کا کوئی سلسلہ کر سکوں. تو کیا بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی کوئی بات اگر آج کی معلومات کی روشنی میں سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس بنا پر اس پہ کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے. میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ ہو سکتا ہے آپ کو قرآن کی بہت ساری آیات، بہت ساری باتیں، احادیث کے بہت سارے مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آتے، اور جب سمجھ نہیں آتے تو ہم چونکہ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ڈال دیتے ہیں.
بغیر اس چیز کو ریئلائز کیے ہوئے کہ ہمارے سامنے وہ چیز بھی واضح نہیں ہے، خاص طور پر متشابہات جو ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں. چھوٹی سی اگزامپل میں نے آپ کو دی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ مکالمہ کریں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے، جبکہ وہ آسمان پہ اور زمین پہ کیسے سنیں گے؟ اللہ نے کوئی بتایا، کوئی میتھڈ بتایا، کوئی کمیونیکیشن سسٹم، کوئی چیز؟ اب وہ اللہ ہے، اللہ جانتا ہے کیسے کرے گا وہ. لیکن آج پریکٹیکلی ہمارے سامنے یہ ثابت ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ جو رب ہے، کائنات جس نے بنائی ہے، جو کائنات کا رب ہے، اس کے لیے یہ چیزیں کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھتی. تو جو میں اس آیت سے جو میں نے جو بات اٹھائی ہے وہ صرف یہ اٹھائی ہے کہ اگر آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کے فہم میں نہیں آ رہی ہے، آپ کے اطراف کے فہم میں نہیں آ رہی، اس کے بنا پر آپ اس آیت کے بارے میں کسی قسم کا اپنی کوئی حکم یا اپنا کوئی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ مت جاری کریں برائے اللہ. چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. جب تک آپ کو یہ معلوم ہے کہ سنت، یہ حدیث جو ہے یہ مستند ہے، یہ صحیح ہے، یہ اس پہ کسی قسم کا کوئی حکم دوسرا نہیں لگا ہوا، مضبوط صحیح، بالکل صحیح درست حدیث ہے، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ خاموشی اختیار کریں، سمجھ میں آئے کوشش کریں اس پہ عمل کرنے کی. یہی معاملہ قرآن کی آیات ہے. بہت ساری ایسی آیت، بہت ساری ایسی حدیث ہوتی نہیں آتی ہیں، ہمیشہ اس وقت سمجھ میں نہیں آتی. ہمارا شاید وہ لیول نہیں ہے ابھی. وقت کے ساتھ ساتھ ایک لیول آ جائے گا، ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر ہم صراط المستقیم جس کی ہم بات کرتے ہیں، ہم جب اس لیول پہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کھول دے گا. دنیا میں کھولا ہی ہے لوگوں نے اللہ. وبینہم حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کل بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اور دونوں کے درمیان آڑ ہوگی، اور آراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامت سے پہچانیں گے، اور جنت والوں کو پکار کے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اور ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ امیدوار ہوں گے. اور جب دوزخ والوں کی طرف ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو شامل نہ کرنا ان ظالموں کے ساتھ. اور اعراف والے نئے شخص کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے. وہ کہیں گے تمہارے کام نہ آئی تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسم کھا کر کہتے تھے ان کو کبھی اللہ کی رحمت نہ پہنچے گی، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اب نہ تم پہ کوئی ڈر ہے نہ تم کو کوئی غمگین ہوگی. آراف جو ہے کہ معنی جو ہے وہ عربی میں بلندی کے ہوتے ہیں، یعنی کوئی یہ بلند آراف ہوں گے، کوئی بلند چوٹیوں کے اوپر لوگ ہوں گے. اب اس آیات کے بارے میں جو اکثر جو مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے، وہ اس کو اسی طرح سے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، جن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے. اب جب ان کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ بین بین ہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بین بین ہے، جس آدمی کا ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہوا، جس شخص کا یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ اس نے جنت میں جانا ہے کہ اس نے دوزخ میں جانا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو لوگ جنت میں جا رہے ہوں ان کو مبارکباد دے، اور جو لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں اس کو وہ مبارکباد نہ دے، اس کو دھتکارے. امین اسلائی صاحب نے اس کے اوپر کچھ چیزیں لکھی ہیں، اور امین اسلائی صاحب نے اس آیت کے حوالے سے جو ہے وہ ابن جریر کا قول مجاہد کی طرف منسوخ کیا ہے، اور جن کا مرتبہ تفسیر میں بہت معروف ہے. تو جو انہوں نے اس کی بیس لائن دی ہے اس آیت کے بیس پر، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. امین اسلائی صاحب لکھتے ہیں کہ گرچہ یہ قول بہت مشہور ہے کہ وہ بین بین ہوں گے،
لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی پہلو سے یہ قول بھی ضعیف معلوم ہوتا ہے، اور اس کی پہلی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے رجال، رجال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی بتایا کہ اس سے مراد نمایاں شخص ہوتا ہے، تو رجال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی نیکیاں اتنی بھی نہ ہوں کہ ان کی بدیوں پر بھاری ہو سکے، تو آخر ان کا ایسا کون سا نمایاں وصف ہے جس کے سبب سے ان کا ذکر ان الفاظ سے کیا گیا؟ پہلی بات، جب بھاری ہے ہی نہیں، برابر برابر ہے، تو ایسی کون سی ایڈیشنل چیز ہے جس کی بنیاد پہ یہ بات ہوگی؟ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر برابر ہوں گی، ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب مرد ہوں، جبکہ لفظ تو رجال آیا، ان میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، پھر ان کے لیے رجال کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کوئی ایسا لفظ کیوں نہ استعمال ہوا جو جامع نوعیت کا ہوتا، مثلا طائفہ یا امت یا ان کا ہمانی کو لفظ ہوتا؟ یہ ان کا دوسرا وہ ہے۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہاں کسی ایک لفظ سے بھی یہ بات نہیں نکلتی کہ ایک ایسے گروہ کا ماجرا بیان کیا جا رہا ہے جس کا معاملہ ابھی لٹکا ہوا ہے، اور نہ یہ بات نکلتی کہ ان کو اعراف کی سیر کرانا مقصود تھا۔ چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ کو جس انداز سے مخاطب کریں گے، ان کو مخاطب کر کے جو باتیں فرمائیں گے اور ان کے ساتھ جو اعزاز و اکرام کا معاملہ پیش آیا اس کے بارے میں بتائیں گے، اور وہ اہل جنت کو بھی مبارکباد دیں گے اور اہل دوزخ کے لیڈروں کو بھی سرزش و ملامت کریں گے، تو ان کا تو ابھی تک خود کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ جس آدمی کا ابھی تک خود کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے دوسروں کے ساتھ؟ جس کا خود معاملہ بھی اٹکا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے جنت میں جانا ہے کہ اس نے دوزخ میں جانا، تو کیسے یہ معاملہ کر سکتا ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن جریر کا جو قول مجاہد کی طرف منسوخ کیا ہے، اور وہ انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ان سے مراد وہ علماء اور صالحین ہیں جو دنیا میں حق و باطل کی کشمکش میں حق کے علم بردار تھے، خیر کے دائی اور منکر سے روکنے والے رہے، جنہوں نے حق کی حمایت میں اہل باطل کو اور مظلوموں کے سامنے سینہ ٹھوک کے کھڑے ہو گئے۔ ایسے علماء و فقہا یا باللفظ دیگر رجال امت نے بلا شبہ قیامت کے دن اس اعزاز کے حقدار ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اعراف کی بلندیوں سے جنت اور دوزخ دونوں کا مشاہدہ کرائے، تاکہ وہ حق و باطل دونوں کا آخری انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ تو میرا بھی جو ہے اسی اس پہ جو ہے نا دل تھکتا ہے، اس پہ جو امین اصلاحی صاحب نے جو اس کی وہ کی ہے، اور بعد میں جو ابن جریر کے حوالے سے جو انہوں نے پیش کیے، کہ یہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اتنا اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے اتنا کام کیا کہ اللہ نے اس کو اعزاز کے طور پہ اس کو اعراف کے بالکل اوپر رکھ کے، اور اللہ نے کہا کہ دیکھو تم نظارہ کرو اپنی آنکھوں سے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو آلریڈی پاس ہو چکا ہو، جو آلریڈی ان ساری چیزوں سے گزر چکا ہو۔ اس کے لیے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کے لیے ممکن، باقی واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، کچھ پانی ہم پر ڈال دو، اور اس میں سے جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دے رکھا ہے، وہ کہیں گے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے حرام کر دیا۔ دیکھیے کمیونیکیشن آپ سن رہے ہیں، جبکہ آپ نے یہ خود ہم پڑھ چکے ہیں کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں پر ہوگی، دوزخ کے لیے تو دروازے نہیں کھلیں گے۔ اب ہم اور دوسری طرف یہ کمیونیکیشن بھی ہو رہی، ہم نہیں سمجھ پاتے ان باتوں کو، تو ہمیں بس اتنا لینا چاہیے کہ یار یہ حق ہے، ہو سکتا ہے ابھی آگے جا کے، ہو سکتا ہے مجھے نہیں، میری نسل کو یا میری آنے والی نسل کو یہ بات زیادہ واضح طور پہ سمجھ میں، اور اگر اس سے پہلے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ، اللہ کا بہت ہم پہ رحم ہوگا، کرم۔ اور وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا،
بس آج ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دل کو ملاقات کو بھلا دیا، جیسا کہ وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے۔ اسی قسم کی آیت آپ کو سورۃ طٰہٰ میں بھی ملے گی، جہاں اللہ نے کہا کہ جو لوگ میرے ذکر سے منہ پھیرتے انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کو قیامت کے روز، مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اندھا اٹھائیں گے، اور وہ لوگ اللہ سے کہیں گے اللہ دنیا میں تم آنکھیں رکھتے تھے۔ اللہ کہے گا کہ جب میری نشانیاں آئیں تم نے اس سے اعراض کیا، تم نے اس کو بھلا دیا، آج میں تم کو بھلا دوں گا، آج میں تم کو بھلا دوں گا۔ اور آپ سوچیں اگر اللہ بھلا دے ہم کو تو پھر ہمارا ہاتھ کون پکڑے گا، کون پار کرائے گا، ہمیں کون پار کرائے گا، ہمیں اس گھاٹی سے کون نکالے گا؟ کوئی نہیں نکال سکتا، اللہ ہی نکال سکتا۔ دنیا میں دو قسم کی غذاؤں کا دسترخوان ہوتا ہے، ایک دنیاوی اور دوسری اخروی۔ ایک انسان وہ ہے جس کی روح کی غذا یہ ہے کہ اپنی ذات کو نمایاں ہوتے ہوئے دیکھے، دنیا کی چیزوں کے جب وہ دیکھے تو اس میں بڑا خوش ہوتا ہے اور اسی کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا انسان وہ ہے جو غیب کی حقیقتوں میں گم رہے، اور جو اللہ نے کہا ہے اور جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، کیونکہ ایمان تو ہے ہی غیب کے بیس کے اوپر، وہ اسی پہ رہے اور آخرت کی یاد میں اس کی لذت کو محسوس کرتے کہ اس نے آخرت میں اس کو جنت کا مقام ملے گا، اور جنت پانے کے لیے اس کو کیا کیا کرنا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے تو محنت کرنی ہے، کتنے عرصے محنت کرنی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، 12 سال کی عمر میں آدمی 12-13 سال میں بلوغت پہ آ گیا، کتنے عرصے محنت کرنی ہے؟ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، اور کون سی زیادہ محنت کرنی ہے؟ حرام کو حرام سمجھنا ہے، حلال کو حلال سمجھنا ہے، بندوں کے حق ادا کرنے ہیں، جن جن چیزوں سے اللہ نے روکنا ہے اس سے رکنا ہے، جن جن چیزوں نے اللہ نے کہا ہے اس کو کرنا ہے، اور کرنے کا طریقہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس طرح سے کرنا ہے، باقی کوئی بحث ہے ہی نہیں۔ لیکن کریں کیسے؟ یہ سب سے بڑا، کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن کریں کیسے؟ جس نے موت سے پہلے والی زندگی میں آخرت کو چھوڑا، جس نے موت سے پہلے والی زندگی میں آخرت کو چھوڑ دیا، تو آخرت میں جب وہ جائے گا تو اس کے لیے سب کچھ چھوٹ جائے گا جو کہ ابدی ہے، پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے کہ وہ اپنی ایک جگہ تو قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ اپنی انگلیاں جو ہے نا وہ کھا جائیں گی، وہ صرف وہ یہی کام کرے گا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل کیا ہے، ہدایت اور رحمت بنا کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کیا اب وہ اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے؟ جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا تو وہ لوگ اس کو جو پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے، یقیناً ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے، پس اب کیا کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے کہ ہماری سفارش کرے یا ہم کو دوبارہ واپس ہی بھیج دیں تاکہ ہم سے مختلف عمل کریں جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ گھڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا اور یہ کتاب انسان کو موت کے بعد آنے والی زندگی سے ڈراتا ہے، اس کو خبردار بھی کرتا ہے اور اس کو خبر بھی دیتا ہے، دونوں چیزیں کرتا ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے اور خبردار بھی کرتا ہے۔ خوشخبری دیتا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ چیزیں ملیں گی، اور خبردار کرتا ہے کہ یہ چیزیں کرو گے تو یہ تمہارے ساتھ معاملات ہوں گے۔ اور بار بار ہر وقت ہر قرآن کا کوئی ایسا مصحف میں صفحہ نہیں ہے جس میں اللہ نے آپ کو اس چیز سے ڈرایا نہیں ہے، آپ کو خبردار نہیں ہے۔ لیکن انسان جو ہے نا آخرت کے حساب کتاب سے جو ہے نا وہ کیونکہ اس کے سامنے آیا نہیں ہے، کوئی چیز آیا نہیں ہے، اور ایک جو تصور ہمارے ہے نا کہ سینگ از بلیونگ، ایک ایسا تصور ہم نے اپنی ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے، یہ
گوروں نے ڈالا ہے، کالوں نے ڈالا ہے، کس نے ڈالا ہے مجھے نہیں معلوم، کہ جب تک وہ دیکھیں گے نہیں اس پہ یقین نہیں کریں گے. تو وہ یہ جو تصور ہے یہ کافروں کا بھی تھا کہ ہمارے لیے لے کے آؤ، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، اس کے ساتھ کوئی مال و دولت جا کیوں نہیں ہے، اس کے پاس پاور کیوں نہیں ہے. تو ہم کیسے تسلیم کر لیں گے اللہ کا رسول، کیسے تسلیم کر لیں گے یہ حق ہے، ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ جبکہ اللہ بار بار کہتا ہے کہ تم اگر اپنی زندگی کا مشاہدہ کرو تو تم کو ڈیلی بیسس میں نظر آتی ہے. وہ جب نے سورہ انعام میں جو آیت پڑھی تھی وہ الذی یتوفاکم باللیل، یہ رات کو جب تم سوتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، تمہارے تو سارا جسم ٹھنڈا ہے، سوکھا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں. جب تمہارا وقت ہو جاتا ہے اللہ نے تمہاری روح تمہاری واپس لے آتا ہے. اور جن کی رکھنی ہوتی ہے وہ آپ سورہ زمر میں پڑھیں گے وہ وہی روک لیتا ہے. تو یہ معاملہ جینے کا اور اٹھنے کا تو ڈیلی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تم کو نظر نہیں آ رہا، تم کو سمجھ نہیں آتا. پھر تم دیکھتے نہیں ہو، جب بارش پڑتی ہے زمین پہ آتی ہے تو وہ زمین کو ہریالہ کر دیتی ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا. یہ دن بھر تم 365 دن جب سے پیدا ہوئے ہو ہوش سنبھالے ہو، تم زندگی اور موت اور باس الموت بار بار دیکھتے ہو، تم اس کو محسوس کیوں نہیں کرتے؟ تم اس سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ تم اس سے اپنی اللہ کی جو نشانیوں سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ تو جو شخص قرآن کی آگاہی کو سنجیدگی سے نہیں لے گا، اس کا سیریس نہیں لے گا، اس کے لیے صرف اور صرف جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ آگے پڑھیں گے وہ سوائے قصے کہانی کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نا وقالوا اساطیر الاولین، یہ تو قصے کہانیاں ہیں پہلے والوں، تو قصے کہانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الحق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. یقیناً تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یہ 6 دن کیسے ہوں گے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ کے 6 دن. پھر وہ عرش پہ بیٹھا اور اڑاتا ہے رات کو دن پر اور دن ان کے پیچھے لگاتا ہے دوڑتا ہوا. اس نے پیدا کیے سورج اور چاند اور ستارے، سب تابعدار ہیں اس کے حکم کے. اس نے مخصر کر دیا ان سب کو اور ان کو مخصر ہمارے لیے بھی کر دیا، اور ایسا مخصر کیا ہے کہ ان سب کا وقت ہے. سورج کا وقت ہے اسی وقت سے نکلتا ہے، چاند کا وقت ہے اسی وقت سے نکلتا ہے. اگر سورج اور چاند اپنی اپنی مرضی پہ آ جائیں اور سورج کہ میں نہیں نکلوں گا اور باقی چیزیں بھی اپنی اپنی مرضی پہ چلتے رہیں تو پتہ چلا جناب ٹھنڈی ٹھنڈ ہو گئی یا گرمی گرمی ہو گئی اور آدمی کسی کو لائق نہیں رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا اور ایسا مسخر کر دیا کہ وہ آپ کے لیے بھی مسخر. یاد رکھو اس کا کام ہے پیدا کرنا، حکم کرنا. بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہاں کا. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. دعا کرنے کا اسلوب بتا دیا اللہ نے، دعا کرنے کا بھی طریقہ اللہ بتا رہا، ہر چیز بتا دی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتا دیے. آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے، آپ نے پانی پینا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے، آپ نے دودھ پینا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، آپ نے نیا لباس پہننا ہے تو آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے. ہر چیز آپ کو بتا دی ہے اور ہر چیز کا آداب بتا دی ہے. اور پہلا آداب کیا ہے؟ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، دونوں چیز. بلکہ ایک جگہ تو اس طرح سے کہا گیا ہے، کسی روایت میں نے پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص کے آنسو نہیں نکل سکتے تو کم سے کم منہ ایسا بنا لیا کرے، اللہ کے سامنے منہ بنا لیا کرے ایسا کہ لگے جس سے نظر آئے کہ وہ رو رہا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کریں نا، ٹوٹل سرنڈر. آپ دیکھیں آپ جب حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں تو آپ سر کو حلق کرواتے ہیں. بہت سارے لوگ نہیں کراتے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عموماً لوگ کراتے ہیں، کافی حد تک لوگ کراتے ہیں.
اب تو کراتے ہیں، پہلے شاید کم تھے لیکن اب تو کافی لوگ کراتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ آپ کے سر کے بال کٹوانے سے، گنجا ہونے سے اللہ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی خوبصورتی کا ایک حصہ جو ہے نا اس کے سر کے بال ہی ہے. اپنے وہ سر کے بال اتار کے بندہ اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ بس، اب تو میں نے اپنے بال بھی اتروا دیا، اتنا ہیوملیٹ ہو گیا، اب تو معاف کر. آجزی، کوٹ کوٹ کے اپنی آجزی دکھا دیں اس کے سامنے، گڑ گڑا کے مان، رو رو کے مان. اور یہ تو بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں تو جتنا مان سکتے مان. اور اس کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یعنی دونوں چیزیں، یعنی امید بھی اتنی بھرپور ہو اور خوف بھی ایسے ہی ہو. سید عمر کے بارے میں ایک آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنی امید ہے کہ اگر روز قیامت کے روز اللہ کہے کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے اتنی امید ہے کہ وہ ایک شخص عمر ہوگا. اور خوف کا عالم کیا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو خوف کا یہ عالم ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ عمر ہوگا. تو خوف اور امید یہ بھی آپ کی عروج ہونی چاہیے اللہ کے. بالکل خالی امید امید لگائیں، مطلب آپ صرف اللہ سے جائیں کہ مجھے لینا ہی لینا ہے، مجھے دینا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا. اور ایک چیز جو بہت ضروری ہے دینا، وہ میں نے آپ کو کہا پرائرٹی. ان ساری باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے سر، ایک ہی ہے، پرائرٹی. بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے. یہ بندے کی سب سے بڑی کامیابی. باقی ساری باتیں چھوڑ دیں. وہ مال بھی دے گا، سب کچھ دے گا، وہ تو سب کو دے گا، پیچھے پڑ چکے ہیں نا. جو جس کا اس کا حصہ ہے وہ اس کو ملے گا، وہ تو اللہ نے کہہ دیا. وہ سیدنا ابراہیم نے بھی جب دعا کی تھی تو جب اللہ انہوں نے کہا کہ میری ذریت میں سے بھی ملے گا، تو پہلے اللہ نے کہا کہ ظالموں کو کچھ نہیں ملے گا. پھر جب انہوں نے دعا کی کہ جو ہے وہ رب اس زمین کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا دے اور اس میں رزق بھی آئے، اور خود ہی کہا کہ کافروں کے لیے تو اللہ نے کہا ان کو بھی ملے گا، تھوڑا ضرور ملے گا، جتنا اس کا لکھا ملے گا. تو وہ ملنا ہی ملنا ہے. لیکن اصل چیز بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت حاصل ہو. اور یہ رحمت صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا ایسا تعلق بنا لے، ایسا تعلق بنا لے جو مطلوب ہے. اور تعلق بنے گا کیسے؟ ہم نے کل بھی بات کی، صرف اور صرف وہ تعلق بنتا ہے نماز سے. اور نماز کیسے مضبوط ہوگی؟ وہ مضبوط ہوتی ہے آپ کے قرآن سے. قرآن مضبوط ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ حافظ ہونے چاہیے. قرآن مطلوب مضبوط ہونے سے مراد ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کا ایک ایک کلمہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کا ایک ایک حرف آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ جو ادا کر رہے ہیں، وہ ہے کیا. کیونکہ بات میں نے کل بھی کہی تھی، اور میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب کا کلپ بھی دیکھا تھا، بہت اسی پہ تھا، بہت زبردست. مجھے اگر دوبارہ مل گیا تو میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. قرآن سب سے زیادہ سنتا ہی اللہ ہے. کون کس کو سناتے ہیں آپ جب تلاوت کرتے ہیں گھر میں؟ کس کو سناتے ہیں مجھے بتائیں نا. آپ نے بیوی بچوں کو سناتے ہیں؟ نہیں. کس کو سناتے ہیں؟ آپ جب نماز میں تلاوت کرتے ہیں، آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، کس کو سناتے ہیں؟ آپ کس سے بات کرتے ہیں؟ اللہ ہی تو سنتا ہے آپ کو. لیکن جو آپ اس کو سنا رہے ہیں وہ آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو سنا کیا رہے ہیں. تو کنیکشن کیسے ہوگا؟ اس کنیکشن کے لیے لازمن ہے نا. آپ کو میں کہتا ہوں صرف سورہ فاتحہ پوری آتی ہے اور گنتی کی 4 کل آتے ہیں، لیکن وہ 4 کل اور سورہ فاتحہ ایسا آنا چاہیے آپ کو کہ جو آپ کے جسم کے اندر جب آپ پڑھیں اس کو تو ہم میری اور آپ کی جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں باتوں کو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اور پھر ایک وہ وقت آ جائے کہ آپ کی جلدیں نرم ہو جائیں. تو انشاءاللہ ضرور سورہ زمر میں آپ پڑھیں گے اس کی ان کی جلدیں جو ہے نا بالکل نرم ہو جاتی. سورہ انفال میں بھی انشاءاللہ یہ آیت آئے گی. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدا رحمتي حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناها لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات
كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اور وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، پھر جب وہ بوجھل بادل کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اس کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو، اور جو زمین اچھی ہے اس کی پیداوار نکلتی ہے اسی کے رب کے حکم سے، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار کم ہوتی ہے، اسی طرح ہم اپنی نشانیاں مختلف پہلو سے دکھاتے ہیں ان کے لیے جو شکر کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بڑی تمثیل بیان کی ہے پانی کے ذریعے اور زمین کے ذریعے. اور اس کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے کہ بارش کے پانی کو قبول کرنے کے لیے زمین کا خشک ہونا بڑا ضروری ہے. اگر زمین خشک نہیں ہوگی تو بارش کے پانی کو قبول کیسے کرے گی؟ پانی اس کے اوپر سے گزر جائے گا، اس کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ کی ہدایت صرف اس آدمی کے اندر جڑ پکڑتی ہے جو اس کا طالب ہو، جس کو اس کی طلب ہوگی وہ اللہ کی آیات کی، اللہ کی نشانیوں کو پکڑ لے گا. کوئی بھی ایک آیت پکڑ لے گا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے. بس ایک ہی آیت پکڑ لے انسان، زندگی نہیں سنور جائے گی آپ کی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو اور اس کو غلط ملت نہ کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاؤ نہیں. ایک آیت پکڑ لیا. 6300 کے اوپر کی آیت ہے، میں نے صرف آپ کے سامنے 2 آیت رکھی ہیں. ایک ایک آیت پکڑ لیا. انہیں میں اپنی پوری زندگی کا محور اس پہ کر دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. آپ سوچ سکتے ہیں؟ صرف اس صحیح آیت کو آپ صرف سوچ لیں، آپ صرف اس صحیح آیت کو پکڑ لیں اپنے ساتھ، آپ دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہو جائیں. آپ اس آیت کو اپنے ساتھ آج صرف بٹھا لیں اور کہیں کہ آج 15 دن تک میں 15 دن تک تو میں نے چاہے کچھ ہو جائے، چاہے میری گردن کاٹ دے کوئی آدمی، میں نے 15 دن اس آیت پہ کھڑا ہو جانا ہے. آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے. لیکن کیسے کریں گے ہم یہ؟ کیسے کریں یہ کام؟ کیسے کریں؟ میں اگر یہ کہوں گا تو میں جیوں گا کیسے؟ میرا تو آکسیجن ہی نہیں آئے گا. میں جب تک 4 آدمیوں کی غیبت نہیں کروں گا مجھے تو پیٹ ہی نہیں بھرتا. میرا روزہ کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ پتا کیسے چلے گا میں نے آج 5 وقت کی نماز پڑھی جب تک میں 5 لوگوں کی برائی نہ کروں، غیبت نہ کروں، جب تک میں دن میں 2-3 دفعہ جھوٹ نہ بولوں، مذاق بھی نہ بولوں، میں جب تک 1-2 لوگوں کے دل نہ دکھا لوں، مجھے نیند کیسے آئے گی؟ یہ وہ چیزیں جو آپ کے بیک آف مائنڈ چل رہی ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے. ہم اتنے آٹو پائلٹ ہو چکے ہیں، ہم آدھے سے زیادہ کام اپنی زندگی میں کر رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے. مقصد تو ہے ہی نہیں ہمارا کوئی. اور مقصد کیا تھا؟ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا بالکل، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ مقصد ہے، یہ توحید ہے، یہی مقصد تھا. مقصد ہمارا واضح نہیں ہے. مقصد واضح نہیں ہے، آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں، ایک مشینری روبوٹ کی طرح ہم بس اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں. آپ نوٹ کر لیں، رمضان کے اتنے دن گزر گئے، اتنے روزے گزر گئے، اتنا سب کچھ ہو گیا، کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا تبدیلی معاشرے میں نظر آئی؟ اپنے اندر ٹٹولے کیا نظر آئی؟ کیا ہو چکا؟ کتنا آپ کے اندر کا انسان کھڑا ہو گیا؟ کتنی جگہوں پہ آپ کو لگا واقعی، ہم میں سے کتنوں کو لگا کہ واقعی مجھ سے اللہ بہت روٹھا ہوا تھا، مجھے اب لگ رہا ہے میرا اللہ مجھ سے مان گیا.